الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی قربانی کے کچھ مسائل اور اس کے احکامات کا ذکر کریں گے۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ قربانی ایک عظیم ترین مالی عبادت ہے۔ جس طرح بدنی عبادتوں کے اندر سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، اسی طرح مالی عبادتوں کے اندر قربانی کرنا ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار بھی ہے جو سنت ہے، سنت ابراہیم جسے ہم کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بھی یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہی طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور اصل میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو ہم اس کو چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم بھی برکت حاصل کر رہے ہیں اور پوری امت اسی برکت کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس کے کچھ مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم یہ عظیم ترین عبادت جو کر رہے ہیں اس کو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ادا کریں تاکہ ہمیں پورا کا پورا اجر ملے۔ تو ہم مختصر انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں تاکہ مختصر انداز میں ایک چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ کن جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے، کون سے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی اسلام کے اندر جائز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس قول کے ذریعے ارشاد فرما دیا بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام کہتے ہیں، اور اس بات پر اجماع ہے کہ اونٹ، گائے اور بکری کے اندر مینڈا بھی آئے گا اور بھیڑ بھی آئے گا۔ تو یہ تین ایسے جانور ہیں جن کی قربانی کے اوپر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ اگرچہ بعض نے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ یہ تین ہی ایسے جانور ہیں جن کو قربانی کے لیے قربانی ان کی جا سکتی ہے۔ اونٹ، گائے اور اس کے اندر بکرے کے اندر مینڈا اور دمبا اور مینڈا ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر۔ گائے کے اونٹ کے اندر جتنے بھی قسم کے اونٹ ہیں، بختبی اونٹ ہے اور دوسرے قسم کے جتنے بھی اونٹ آتے ہیں سارے قسم اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ گائیں بھی اسی طرح اس کے اندر داخل ہو جائیں گی، جتنی بھی قسم کی ہے، چاہے کالی ہے، چاہے پیلی ہے، چاہے سفید ہے، رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن گائے کے اندر اور جنس شامل ہونی چاہیے۔ اور گائے کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ اہل علم نے گائے کے اندر بھینس کو بھی داخل کیا ہے، اور اس بات پر اجماع ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع ذکر کیا ہے کہ جب صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا گائے کی زکوٰۃ لی جاتی تھی تو پھر بہت ساری بھینسیں بھی آئیں اور بھینسوں کو بھی اسی کے حکم کے اندر شامل کر دیا گیا کہ جس طرح گائے کی زکوٰۃ ہوگی اسی طرح بھینسوں کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو اس کے اندر احکام کے اندر اسی کے اندر شامل ہے۔ تو اضحیہ کے اندر بھی اہل علم نے اس کو شامل کیا ہے، اور لغت کے لحاظ سے بھی یہ گائے کے اندر ہی شامل ہوگی، اس کے جنس کے اندر شامل ہوگی۔ تو اس لیے بھینس بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سفر پہ چلا گیا اور پھر قربانی کا وقت آ گیا تو کیا وہ قربانی کرے گا؟ ہاں بالکل، وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کو کرنی چاہیے، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کو کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے باب الاضحیہ اضحیۃ المسافر والنساء، عورتوں کی طرف سے اور مسافر کی طرف سے قربانی کرنے کا باب۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اندر ایک حدیث ذکر فرمائی ہے جس کے پر دلالت کرتی ہے کہ مسافر بھی
قربانی کر سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے اندر قربانی کی ہے۔ اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا تھا جب انہوں نے قربانی کی راستے کے اندر، پھر اس کے بعد قربانی کا گوشت اپنے ساتھ لیتے ہوئے چلے، اور راستے میں جتنا بھی ٹائم تھا اس گوشت کو کھاتے چلے گئے، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوبان رضی اللہ عنہ فرمایا تھا اصلح لحم هذه، اس قربانی کا گوشت جو ہے اس کو اچھی طرح کاٹ پیٹ کے صحیح کر دو اور اس کو راستے کے اندر شامل ہو جائے تاکہ۔ تو اس لیے مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے اور اس کا گوشت بھی اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تک اس کا گوشت کھاتے رہے جب تک مدینہ آ نہیں گئے۔ لیکن ایک اور مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میت کی طرف سے کیا قربانی کی جا سکتی ہے؟ میت کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ مستقل طور پر صحابہ کرام سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مستقل طور پر کوئی قربانی میت کی طرف سے اپنی میتوں کی طرف سے کی ہو، تو اس لیے ان کا نام لیا جا سکتا ہے اور ان کو اپنے ثواب کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن الگ سے مستقل قربانی کرنا یہ صحابہ اکرام کی سنتوں میں سے نہیں ہے، یعنی ان کا عمل ایسا نہیں تھا، ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے الگ مستقل ان کے لیے قربانی لیتے ہوں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرے، اور اس کے اندر اپنے گھر جو میت ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، وہ ان کو بھی شامل کر سکتا ہے ثواب کے اندر، تو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کر لی تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ انسان ان کی طرف سے الگ سے نہ کرے۔ ایک قربانی کے اندر کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ ایک قربانی کے اندر اگر گائے ہیں تو اس کے اندر سنت کے مطابق 7 لوگ یعنی 7 گھر والے شامل ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر اونٹ ہے تو اونٹ کے اندر 7 بھی شامل ہو سکتے ہیں اور 10 بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو قربانی کا موقع آ گیا، پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائے کے اندر کو صحابہ کرام 7 لوگ شامل ہوئے، اور اس کے بعد اونٹ کے اندر 10 لوگ شامل ہوئے، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، آپ صحابہ کرام ایک اونٹ کے اندر 10 شامل ہوئے۔ تو 7 کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور 10 کی طرف سے بھی ایک اونٹ ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کا جانور 2 دانت ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ گائے بھی 2 دانت کی ہونی چاہیے، اونٹ بھی 2 دانت کا ہونا چاہیے، یعنی یہ شرط ہے، اس کے بغیر قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اگر 2 دانت سے زیادہ ہے، 4 دانت کا ہے یا 6 دانت کا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 2 دانت سے کم نہیں ہونا چاہیے، اونٹ بھی اور گائے بھی اور بکری بھی، تو تینوں چیزیں اس کے پر اجماع ہے۔ ہاں، سوائے بھیڑ کے یا دمبا یا مینڈا، اس کے انسان جو ہے وہ 1 سال کا بھی چل سکتا ہے اور 6 مہینے کا بھی، بعض اہل علم نے اس کا ذکر فرمائے کہ 6 مہینے کا بھی وہ قابل قبول ہے، اور بعض کے نزدیک 1 سال کا۔ تو مینڈا 6 مہینے کا بھی اور 1 سال کا بھی چل سکتا ہے، لیکن بکری اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 دانت ہو۔ ایک اور مسئلہ جو خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بحث چھڑتی ہے، کچھ لوگ اس کو بالکل جائز قرار نہیں دیتے، اور وہ ہے خصی اور غیر خصی کا معاملہ۔ خصی جانور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جو کپورے ہیں اس کو دبا کر ختم کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں خصی، اور غیر خصی کہ جس کا پورے کامل عضو موجود ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی قربانیاں ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی بھی قربانی کی ہے، موجوعینی، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ خصی جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ باقی جو غیر خصی ہیں
جو کامل عضو والا ہے اس کا بھی حدیث کے اندر ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش اقرن فحیل، سنگ والا اور جسے پورا عضو یعنی غیر خصی جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا ہے۔ تو کبھی وہ کیا ہے اور کبھی یہ کیا ہے، تو دونوں طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو غیر خصی جانور یعنی خصی جانور کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر، اگر اس کو عضو کو دبا کے ختم کر دیا گیا ہے تو اس سے اس کا گوشت اچھا ہو جاتا ہے، بلکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی بھی کی ہے، تو اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور اہل علم نے بھی اس کو عیب کے اندر شامل نہیں کیا کہ یہ کوئی عیب ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ کا یہ اس کو عیب کے اندر شامل کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی ہے۔ اسی طرح قربانی کے دن کتنے ہیں، اس کے اندر بھی اہل علم کا کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ تر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ 3 دن کی قربانی تو بالکل متفق ہے کہ 3 دن قربانی اس کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن 4 دن کی قربانی کے اوپر بھی ایک احادیث موجود ہیں اور صحابہ کرام کا عمل بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، کہ سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق کہتے ہیں کہ جب عید گزر جاتی ہے پھر اس کے بعد ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ذکر فرمائی۔ اس حدیث کے متعلق کچھ اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے، تو جن کے نزدیک وہ حدیث ثابت ہے تو وہ 4 دن کی قربانی جائز قرار دیتے ہیں، اور صحیح بھی انشاءاللہ تعالی یہی ہے۔ ایک اور مسئلہ رات کی قربانی۔ رات کی قربانی اس کے اندر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا، ذبح کرنے سے منع فرمایا، لیکن یہ حدیث بالکل ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے کسی وقت بھی انسان قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رات میں، دن میں، دوپہر میں، کسی وقت بھی اس کو آسانی ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کے اندر چور ہے اور وہ مسکینوں سے اور فقیروں سے بچنے کے لیے رات کی قربانی اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کے قبیح عمل کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر کنجوسی ہے، یا وہ یہ خیر کا عمل نہیں کرنا چاہتا، یا فقراء مساکین کا جو حق ہے وہ انہیں نہیں دینا چاہتا، حالانکہ قربانی کے اندر ان فقراء اور مساکین کا بھی حق موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو باعث فقیر، جو محتاج فقیر ہے، جو بھوکا فقیر ہے، اس کو بھی انسان کو دینا چاہیے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اسی طرح جو لوگ مانگنے والے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، اور جو نہیں مانگنے والے یعنی جو بالکل قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ان کو بھی انسان کو دینا چاہیے، ان کا بھی حق ہے، انسان خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور اپنے پاس رکھ بھی سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو عمومی طور پر بہت سارے لوگ شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس طرح کے معاملات کر لیتے ہیں یا ان سے غلطی ہو جاتی ہے، جیسے عید سے پہلے یعنی نماز سے پہلے کچھ لوگ قربانی کر بیٹھتے ہیں، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد دوسرا کام ہمارا نحر کرنا ہوگا، تو جس نے ایسا کام کیا فقط اصاب سنتنا، تو اس کو ہمارا طریقہ کار مل گیا، ہماری سنت اسے مل گئی، یعنی وہ ہمارے طریقہ کار پر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیعد، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی یعنی ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ دوسرا جانور ذبح کرے گا۔ اور دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف، تو جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلہ رخ ہوتا ہے تو اسے جب تک قربانی نہیں کرنی جب تک ہم نماز سے فارغ نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح تیسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ذبح قبل الصلاة، جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا فلیذبح شاة
مکانہا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسری بکری کو ذبح کرے. ومن لم یکن ذبح، اور جس نے ذبح نہیں کیا، فلیذبح بسم اللہ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو ذبح کرے. تو اس لیے نماز سے پہلے ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اگر اس نے ذبح غلطی سے بھی کر لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے گا اگر اس کی استطاعت ہے. اگر نہیں ہے تو واللہ عالم، اس کو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. ایک اور مسئلہ، عورت کی قربانی. بہت سارے لوگ، کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ عورت کی قربانی سے شاید ان کو کراہیت لگتی ہے یا ناپسندیدہ وہ سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ مکروہ ہو جائے گا جانور. تو ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک عورت نے ایک تیز پتھر سے جانور، ایک بکری کو ذبح کر دیا تھا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کھاؤ. تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اگر انسان، کوئی عورت ذبح کر لیتی ہے، کسی پتھر سے بھی ذبح کر لیتی ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ بکری جو ہے وہ ذبح حلال ہے، کوئی کراہت والی بات اس کے اندر نہیں ہے. چاہے وہ عورت حائضہ عورت ہی ہو، اپنے ایام کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر کر لیتی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح کوئی بچہ ہے، ممیز بچہ ہے جو عقل مند ہے، تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے. اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے جانور کو، اپنے قربانی کو خود ذبح کریں اپنے ہاتھوں سے. تو سبحان اللہ، اس کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں عورتوں کو یہ سبق سکھانا چاہیے اور ان کی دلجوئی کرنی چاہیے اور ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ وہ بھی ذبح کریں، تاکہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے انسان کی زندگی میں تو اتنی قوت ہو کہ وہ کچھ بھی عمل کرنے پر اگر آمادہ ہو تو وہ کر سکیں، کچھ بھی عمل کر سکیں. تو اتنی قوت ہونی چاہیے. تو انسان، کچھ ایسے لوگ، کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ خون کو دیکھ لیں تو پھر وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. تو یہ ڈر بھی نکالنا مقصود ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو بھی اس معاملے کے اندر آگے کرے. اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ یہ جو جانور ہے، بکری ہے یا دمبا ہے یا گائے ہے، کوئی بھی ہے، تو ایک گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر سکتا ہے انسان، وہ اس کے لیے کافی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کے اندر موجود ہے، اور صحابہ کرام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ ایک گھر والوں کی طرف فی کل عام فی اعلی کل اہل بیت اضحیہ، کہ ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے. تو ایک قربانی انسان کرے تو وہ اس کے لیے، اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی. اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ صحابہ کرام کے آخری دور کے اندر بھی ایسا ہو گیا تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ایک بکری کرتا ہے کہ گویا کہ وہ تھوڑا کنجوسی والا معاملہ کر رہا ہے. تو ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. انسان کو چاہیے ایک بھی کر سکتا ہے، دو بھی کر سکتا ہے. اس سے زیادہ بہت سارے لوگ بہت سارے لے کر آ جاتے فخر اور ریا کے لیے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. انسان کو اس سے بچنا چاہیے. فخر اور ریا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین انسان کے دل کا معاملہ دیکھنا چاہتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العالمین کے ہاں نہ تمہارے یہ گوشت پوچھتے ہیں اور نہ ہی یہ قربانی کا کوئی خون پوچھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ، اس کا دل کیسا ہے، اس کے دل کے اندر تقوی کیسا ہے، اخلاص کتنا ہے. صرف یہ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے. تو انسان کو اخلاص کے ساتھ یہ عبادت کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں ہے. اگر انسان وہ دکھانے کے لیے یا فخر کے لیے یا ریا کے لیے یا یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس اتنا موجود ہے اور بڑے سے بڑا جانور اس لیے لے کر آ رہا ہے دکھانے کے لیے، تو پھر وہ اس کی وہ عبادت ضائع ہو گئی، بلکہ وہ شرک کے اندر بھی شامل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو ایک گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہے. اگر کوئی دو بھی کرنا چاہے یا کوئی اور حصہ ڈالنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ڈال سکتا ہے، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور انسان لے کر آیا
اور وہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ نکل آتا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ کیا اس جو بچہ نکلا ہے اور وہ مردار بچہ نکلا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر زندہ نکلا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح ہوا کرتا تھا کہ کبھی کسی کو نہیں پتہ لگا اور صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گائیں یا کوئی اونٹ یا کوئی بکری لے کر آتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ذبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے اندر سے بچہ نکلتا ہے، تو رسول اللہ تو کیا ہم اس کو کھا لیں یا اس کو پھینک دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس کو کھا لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے، اگر ارادہ ہے، اگر اس کا دل چاہتا ہے، کسی کا دل چاہتا ہے تو وہ کھا لے، اگر نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق یہ فرمایا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، بچے کا ذبح ماں کا ذبح کرنا ہے، یعنی ماں کی اگر ماں کو ذبح کر دیا گیا ہے تو اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر مر گیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو نکالا گیا تو پھر وہ ماں کا ذبح کرنا اس کو کفایت کر جائے گا، یعنی بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی مردار ہے، تو وہ مردار کو اندر ہی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ زندہ نکلتا ہے تو پھر اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، پھر اس کو ذبح کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ وہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ ہمارا جب ذبح کرتے ہیں تو قصائی کو اس کی اجرت کے بطور کوئی کھال دے دیتا ہے، کچھ کوئی بھی گوشت وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اس کے متعلق فرمایا تھا کہ تم ادھر کھڑے رہو، پھر اس کے بعد ساری چیزیں دیکھو، کسی جزار کو اس کے بدلے نہیں، اس کی اجرت کے بدلے کوئی گوشت وغیرہ یا اس کی کھال وغیرہ نہیں دینی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من باع جلد اضحیتہ، جس نے اپنی قربانی کا جو جانور ہے اس کی اگر کھال بیچ دی تو پھر فلا اضحیۃ لہ، تو اس کی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی کوئی قربانی نہیں ہوئی، سبحان اللہ، یعنی اس کا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے، تو انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ أَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، کہ میں اس قربانی کے جانور سے کوئی بھی چیز اس جزار کو کاٹنے والے قصاب کو میں نہ دوں، جو کسائی ہے، جو قصاب ہے کاٹنے والا، اس کو میں کچھ بھی نہ دوں، یعنی اس کے بطور۔ ہاں اگر اپنی طرف سے کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے، اپنی طرف سے کوئی احسان کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے اس کی اجرت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، پہلے سے جو طے شدہ ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ بہت سارے لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، قربانی کرنا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس سے متعلق سب سے پہلی بات تو ایک مسلمان کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہر سال قربانی کی ہے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مختلف دو اس کے اندر اہل علم کے اقوال ہیں، ایک کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں واجب ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جو لوگ واجب کہتے ہیں تو ان کی بھی کچھ دلائل ہیں، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کے پاس وہ ساعت ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ذبح نہیں کرتا، تو پھر فلا يقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو یہ ایک سخت وعید ہے، اور اگرچہ اس کے اندر اس حدیث کے متعلق کچھ اہل علم کا کلام ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو صحیح اور راجح قول انشاءاللہ تعالی یہی ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں واجب ہے، اور بھی کچھ دلائل ہیں، لیکن جو لوگ سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور جیسا کہ جمہور اہل علم کا یہی قول ہے، اور صحابہ کرام سے بھی اس طرح کا معاملہ ملتا ہے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، تاکہ
لوگ ایسا نہ ہو کہ ان کی اقتداء کرنے لگ جائیں، لوگ واجب نہ سمجھنے لگ جائیں، اس لیے وہ لوگ یہ چیز چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو مسعود البدری الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کبھی کبھی اسی طرح چھوڑ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ انی لأدعو الاضحى وانی لموسر، میں قربانی کرنا چھوڑ دیتا ہوں اگرچہ میرے پاس موجود ہے، پیسہ موجود ہے اور میرے پاس وسعت موجود ہے، مخافتا ان یرى جیرانی انہ حتم علی، اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ مجھ پر قربانی کرنا واجب ہے، میں مالدار ہوں، میرے پاس ہے تو مجھ پر واجب نہ سمجھنے لگ جائیں، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی سنت ہے، کرنا چاہیے اس کو، اور یہ کوئی ایسی سنت نہیں کہ جو انسان سوچ لے کہ بھئی ہم نے اگر کی نہیں کی تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، اس کے اندر حرج ہے، وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقاعدہ کیا ہے، مسلمان بھی اس کو کرتے رہے ہیں، اور وہ خصوصی طور پہ اس بحث کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک واضح جواب دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور مسلمان بھی ذبح کرتے رہے، یعنی قربانی کرتے رہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصل میں وہ آدمی چاہ رہا تھا کہ وہ حکم پوچھیں، تو اس نے دوبارہ یہ سوال کر دیا کہ میں اس کا حکم جاننا چاہتا ہوں کہ یہ واجب ہے۔ تو عبداللہ بن عمر گویا کہ غصہ سا ہو گئے اور کہا کہ اتعقل ھذا، کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی کرتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھی کرتے رہے اور سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے، تو یہ سنت مؤکدہ کی ایک دلیل ہے۔ تو اس کے اندر اہل علم کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کے شعائر اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا اہتمام کرتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کی شان اور مقام کو جانتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، تو پھر وہ حقیقتاً اس کے دل کے تقوی کی دلیل ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے قربانی کرنا، تو اس کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک رہا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نصاب، یعنی جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہوگا تو وہی اس کو قربانی کر سکتا ہے، تو یہ بات بے بنیاد ہے، کسی حدیث کے اندر اس کا ذکر بالکل بھی نہیں ملتا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعاؤں میں سے ایک دعا تھی کہ اللہ مجھے مسکین بنا اور مجھے مسکینوں کے زمرے میں شامل فرما، مسکین کے ساتھ ہی رکھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی اتنا پیسہ ہوا ہی نہیں کہ آپ کو زکوٰۃ نکالیں، تو اس لیے تو یہ بات کہنا کہ نصاب جس کے پاس ہوگا زکوٰۃ کا نصاب تو وہی قربانی کرے گا، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جس کے پاس وسعت ہے، اپنا پورا خرچہ ہے اور بچوں کا خرچہ موجود ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے جس سے وہ قربانی خرید سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو پھر وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اہتمام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔